السلام علیکم۔ محمد حنیف نجم۔ سچے مسلمانوں اور پیارے پاکستانیوں، سب سے پہلے آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ روزانہ ویڈیو کو غور سے دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں، اس نیت کے ساتھ کہ خود بھی عمل کریں گے اور مزید پاکستانیوں تک پہنچا کر، مزید مسلمانوں تک پہنچا کر یہ کوشش کریں گے کہ دوسرے مسلمان اور پاکستانی جو ہیں وہ بھی آنے والی زندگی میں بہتری لائیں، اور یہی ہماری زندگی کا مقصد بھی ہے۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ سارے جہاں کی مومنو، بیوٹی یہی تو ہے۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ سچے مسلمانوں اور پیارے پاکستانیوں، ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہوا نجات پا گیا، اور جو اس سے پیچھے رہا ہلاک یعنی برباد ہو گیا۔ مستدرک حدیث نمبر 3365، 3365۔ سچے مسلمانوں اور پیارے پاکستانیوں، اس حدیث میں ہمارے پیارے آقا اپنی امت کو بتا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں کہ اگر میرے اہل بیت یعنی میرے گھر والوں سے، میرے خاندان والوں سے، میری نسل سے پیار کرو گے، اچھا سلوک کرو گے، تو پھر آپ کی مثال ساتھ ساتھ دی گئی کہ کشتی نوح کی طرح ہے، یعنی جو کشتی میں بیٹھ گیا، سوار ہوا، نجات پا گیا، یعنی وہ بچ گیا طوفان سے، برائیوں سے، اور جو اس سے پیچھے رہا، یعنی اس اہل بیت کی محبت اپنے دل میں نہ بنا سکا، تو پھر وہ کیا ہوا؟ ہلاک ہو گیا، یعنی برباد ہو گیا۔ تو یعنی ہم چاہتے ہیں اگر کامیاب ہوں، اپنے آپ کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سرخرو کر سکیں، تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں اپنے آقا کی اہل بیت یعنی اپنے آقا کے خاندان کی رسپیکٹ کرنی ہوگی، ان سے محبت کرنی ہوگی، ان سے چاہت کا اظہار کرنا ہوگا، ان کا کہنا ماننا ہوگا۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے کرنے کے بعد ہم کامیاب ٹھہر سکتے ہیں۔ نہیں تو کیا ہے، اگر ہمارے دل میں ذرا برابر بھی اپنے نبی کے خاندان سے محبت میں کمی ہوئی، یا تھوڑا سا بھی بغض ہوا، کینہ بھی ہوا، تو بھی ہم آخرت اور دنیا میں ہلاک ہونے والے کام کریں گے، ہم ناکام رہیں گے، ہمیں اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرے گا۔ تو یہ ہمیں اپنی خامی جو ہے، اگر ہمارے اندر یہ ہے، تو وہ ختم کرنا ہوگی۔ ہمیں محبت کا اظہار دل و جان سے کرنا ہوگا، ہمیں اپنے نبی کی آل سے پیار کرنا ہوگا، اور اسی طرح سے اپنے نبی کے فرمان پر عمل کرنا ہوگا، اپنے رب کی دی ہوئی کتاب قرآن پاک پر عمل کرنا ہوگا۔ صرف اسے سنبھال کر اونچی جگہ پہ رکھ دینے سے، صرف ادب کرتے رہنے سے گزارا نہیں ہوگا، اسے پڑھنا ہوگا، غور کرنا ہوگا، سوچنا ہوگا، سمجھنا ہوگا، اور پھر اس پر سب سے بڑھ کر یہ کہ اس پر عمل کرنا ہوگا، جو کہ ہمارے اندر انتہائی برے حالات ہیں۔ ہم نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ قرآن پڑھتے ہیں، نہ اپنے نبی کی احادیث پر غور کرتے ہیں، اور پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم بخشے جائیں گے، ہم بچ جائیں گے، قیامت کا دن ہمارے لیے اچھا ہوگا۔ ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں اور سچے مسلمانوں، ہم سب کو اپنے آپ کو خود بدلنا ہے۔
اسی طرح سے آپ آتے ہیں ہمارے حکمران جو کچھ کر رہے ہیں اس کے بارے میں. اپنے پیٹوں میں آگ بھرنے والے حکمرانوں کو قبر یاد نہیں، حشر کا دن یاد نہیں. اپنی نسلوں کو تباہ کرنے کا بندوبست کرنے والے قبر کو بھول چکے ہیں. حکمرانوں کا کام ہوتا ہے اپنی رعایا کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، جو کہ آج کل کے موجودہ حکمران جو ہیں وہ سرے سے نہیں کر رہے، بلکہ ان کا خون نچوڑ رہے ہیں، ان کی لیے مصیبتوں کا بندوبست کر رہے ہیں، اور اپنی ثانیوں کے چکر میں وہ بھول گئے ہیں کہ ہم اور اس سے بڑھ کر کیا ظلم کریں گے کہ 1 یونٹ بجلی کا جو ہے وہ ہم 5,000 روپے کا دے رہے ہیں. کیسے؟ پورا 200 یونٹ ہو تو بل جو ہے وہ 3,000 آئے گا، اور جب 201 ہو جائے تو بل ایک دم سے 8,000 ہو جائے گا. یعنی 1 یونٹ بڑھ جانے سے بل 5,000 بڑھ گیا، تو 1 یونٹ کتنے کا ہوا؟ 5,000 کا. اس سے بڑھ کر اور ظلم کیا ہوگا؟ پوری دنیا کا نظام اس چیز پہ چلتا ہے کہ جو چیز جتنی زیادہ خریدتا ہے، جتنی زیادہ استعمال کرتا ہے، اس کو اتنی ہی وہ زیادہ سستی ملتی ہے. یہ شاید دنیا کا واحد ملک ہے پاکستان جہاں کے حکمرانوں نے ایسا سسٹم بنایا ہے کہ جو جتنی زیادہ بجلی خرچ کرے گا، جتنے زیادہ یونٹ استعمال کرے گا، اتنا ہی اس کا بل بڑھتا چلا جائے گا، یونٹ کا ریٹ بڑھتا چلا جائے گا. تو کیا یہ درست ہے؟ نہیں، یہ بالکل درست نہیں ہے. لیکن اس کی وجہ بھی تو یہی ہے نا، ہمارے ملک میں فارم 45 کے بجائے فارم 47 والوں کی حکومت ہے، جو زبردستی حکمران بنا دیے گئے ہیں، جن کی وجہ سے ہمیں آج یہ برے دن دیکھنے پڑ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم کم از کم ان کے خلاف جہاں بھی ہو سکے اپنی آواز بلند کریں، چاہے وہ میڈیا ہو، چاہے آپس میں دوستوں میں بیٹھے ہوں. تو جو یہ ظلم کر رہے ہیں اس سب کا اظہار کرتے رہیں، اس کو خوب اجاگر کریں، اس پر خوب اپنی دلیل کے ساتھ بات کر کے اپنے دوستوں کو، اپنے آس پاس کے پاکستانیوں کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ ان سے جان چھڑوانے میں ہی بہتری ہے. ان کے خلاف جو کچھ ہو سکتا ہے اپنی حدود میں رہتے ہوئے، اپنے ملک میں توڑ پھوڑ انتشار کو نہ پھیلاتے ہوئے، اپنا جو کچھ کردار ادا کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنا چاہیے. پورا من رہتے ہوئے احتجاج بھی کریں، خلاف بات بھی کریں، اور کوشش کریں کہ جلد از جلد ان سے جان چھوٹ جائے. ہمارے پاس جو بھی وسائل ہیں ان کو اس پر استعمال کریں، چاہے وہ میڈیا ہے، چاہے وہ زبانی اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کرنے کا ذریعہ ہے. تو پیارے پاکستانیوں، ہمیں جلد از جلد پہلے نمبر پر اپنے آپ کو درست کرنا ہے. جب ہم درست ہو جائیں گے تو آس پاس کا معاشرہ خود بہت درست ہو جائے گا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے آس پاس کے لوگ سچ بولیں تو ہمیں خود سچ بولنے کی عادت بنانی ہوگی. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی جھوٹ نہ بولے تو ہمیں خود جھوٹ بولنے سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا. اسی طرح سے جب ہم دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو یقیناً آپ کے آس پاس کے لوگ بھی آپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے. تو اسی سے بہتری آئے گی. اسی پہ ڈٹ جائیے اور اپنے معاشرے کو بہتر کرنے کی کوشش کیجیے پہلے، لیکن اپنے آپ کو درست کیجیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر وقت ہر جگہ اپنی حفاظت میں رکھے، اور ساتھ ساتھ اپنے ملک کی بہتری کے لیے اور اپنے مذہب کی سربلندی کے لیے کام کرنے کی توفیق دے. آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.